بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم ڈاکٹر شاہد محمود اور آج کا ٹاپک ہے فاسٹنگ اور روزہ. روزہ آیا، کرونا گیا. روزہ آیا، کرونا ختم. وہ کون سے 6 طریقے ہیں جن کی وجہ سے فاسٹنگ یعنی روزہ سے آدمی کا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے، دفاعی نظام بہت اچھا ہو جاتا ہے، انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے اور دفاعی جو سسٹم ہے اس کا بہتر ہو جاتا ہے. یہ آپ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں. تو دنیا کے اندر مختلف جگہ سٹڈیز ہو رہی ہیں کہ فاسٹنگ کے ذریعے کرونا کو کیسے بھگایا جائے. تو اس میں جو ریسرچ ہوئی ہیں اس میں سب سے پہلے یہ بات دیکھی گئی جو فاسٹنگ ہے. ہم تو اس کو روزہ کہتے ہیں لیکن دنیا کے اندر فاسٹنگ کے مختلف طریقے ہیں. 16 گھنٹے فاسٹنگ ہے، پھر 8 آورس کے لیے کھانا ہے، آلٹرنیٹ ڈے ہیں، 24 آورس ہیں. تو جو بھی فاسٹنگ ہے اس میں انہوں نے یہ بات دیکھی کہ فاسٹنگ کی وجہ سے گلوکوز کا لیول جسم میں کم ہو جاتا ہے اور گلوکوز لیول اور ہمارا وائٹ بلڈ سیلز جو ہیں اس کا آپس میں ایسا تعلق ہے کہ اگر شوگر لیول لو ہو جائے تو WBC جو کہ دفاعی نظام ہے وہ تیزی سے کام کرتے ہیں، اور اگر شوگر زیادہ ہو جائے تو ان کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ امپیئر ہو جاتا ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے. تو فاسٹنگ سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوگر لیول کم ہوتا ہے ہمارا امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اور WBC جو ہیں جو وائٹ بلڈ سیلز ہیں جو کہ کی رول اختیار کرتے ہیں کسی بھی وائرس سے لڑنے کے لیے، بیکٹیریا سے لڑنے کے لیے، کسی بھی سوزش کے لیے، تو وہ شوگر کی کمی کی وجہ سے وہ اپنا رول صحیح طور پہ ادا کرتے ہیں. ایک اینیمل ماڈل کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ایک جو اینیمل تھا، جانور تھا، اس کو یعنی 2 انہوں نے لیے اور ایک جو تھا وہ اس کو بھی انفیکشن تھی. اب اس کو انہوں نے گلوکوز بہت زیادہ دی، اس کو میٹھے کے انجیکشن لگا دیے اور دوسرے کو سٹارویشن پہ رکھا، ہنگر کے اندر رکھا، بھوک کے اندر رکھا. اب انہوں نے دیکھا کہ جس کو بہت انہوں نے میٹھا کھلایا تھا، بہت کچھ کھلایا، وہ مر گئے اور جو ہنگری تھا وہ بچ گئے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو پتہ چلا کہ جو اس کا امیون سسٹم تھا وہ شوگر گلوکوز لو ہونے کی وجہ سے وہ ایکٹیو ہو گیا اور جس میں گلوکوز کو انہوں نے بڑھا دیا اس کا امیون سسٹم جو وہ لو ہو گیا. تو فاسٹنگ میں سب سے پہلا یہ ہے کہ گلوکوز لیول ہمارا کم ہو جاتا ہے اور امیون سسٹم بوسٹ ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ جو ہے وہ کیٹون پروڈکشن کا ہے. کیٹون باڈیز جو ہیں، جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم سے گلوکوز لیول کم ہو جاتا ہے، تو پھر جسم کا ایک ڈیفینسو میکانزم ہے، دفاعی نظام ہے کہ اب گلوکوز کو کہاں سے لانا ہے. تو گلوکوز کے جو سٹورز ہیں وہ یا تو لیور کے اندر ہیں، جگر کے اندر، یا ہمارے جو چکنائی کے سیل ہیں، ایڈیپوز ٹیشوز ہیں، اس کے اندر ہے. اب ان سے دوبارہ فیٹ سے گلوکوز کے اندر کنورشن ہوتی ہے. تو جب کنورٹ ہوتا ہے یعنی تبدیل ہوتا ہے، چکنائی گلوکوز کے اندر تبدیل ہوتی ہے توانائی حاصل کرنے کے لیے، تو اس سے کیٹون باڈیز جو ہیں وہ بنتی ہیں. یہ کیٹون باڈیز جو ہیں یہ جسم کے لیے بہت اچھی. یہ کیٹون باڈیز جو ہیں یہ فیگوسائٹوسس کا عمل ہے اس کو تیز کرتی. فیگوسائٹوسس کیا ہے کہ جیسے ہی جسم پر کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا، کوئی فنگائی، کوئی فورن باڈی جو آتا ہے حملہ کرتا ہے جو اس کے لیے ٹاکسک ہے، تو وہ اس کو سیلز ہیں اس کو کھا لیتے ہیں جا کے. تو جیسے ہی یہ کیٹون باڈیز جو ہیں بنتی ہیں یہ فیگوسائٹوسس بڑھ جاتی ہے، امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو جاتا ہے.
तीसरा जो सिस्टम है, तीसरा जो तरीका फास्टिंग की वजह से अमल में आता है, वो बड़ा अजीब है। और वो ऐसा है कि अब जो कोरोना के पेशेंट मरते हैं उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब वायरस जिस्म के अंदर एंटर होता है तो वो सेल्स को डैमेज करता है। अब जिस्म का जो दफाई निज़ाम है उसको पता चलता है कि फ़लाँ जगह डैमेज हो रहा है, तो वो अपने इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी सेल जो उसको ख़त्म करने के लिए हैं, वो भेजता है। लेकिन वो इतनी तादाद में होती है कि तूफ़ान आ जाता है, उसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। अब वो वायरस को भी ख़त्म करता है, साथ अपने जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी ख़त्म करता है। इस वक्त डॉक्टर्स परेशान हैं कि इस साइटोकाइन स्टॉर्म को कैसे रोका जाए। तो इससे ये होता है कि जैसे ही एक आदमी स्टारवेशन में जाता है, हंगर में जाता है, फास्टिंग में जाता है, या जैसे हम रोज़ा रख रहे हैं, जब ये होता है तो मोनोसाइट्स जो हैं, जो इन्फ्लेमेशन को यानी बढ़ाने वाले सेल्स हैं, उन्होंने ये देखा कि ये मोनोसाइट जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। एक ऐसा निज़ाम है कि अगर एक पेशेंट जो है वो कोरोना से इन्फेक्टेड भी है और उसने रोज़ा रख लिया है, तो वो उस क्रिटिकल कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि मोनोसाइट्स और जो इन्फ्लेमेटरी जो एक स्टॉर्म है, एक तूफान मचना है जिसने आदमी के लिए जानलेवा साबित होना है, और वो मोनोसाइट सेल्स ही खत्म हो जाए। इफेक्ट्स के ऊपर जो है ना वो हावी है। चौथा जो सिस्टम है वो ये देखा गया शुरू से कि ये जैसे ही आदमी बीमार होता है तो जिस्म का दिफाई सिस्टम ये है कि उसके अंदर भूख खत्म हो जाती है। हंगर जो है ये एक प्रोटेक्टिव एक सिस्टम है, सोजश के खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ ये जिस्म का एक निज़ाम है। तो जिस्म जो है इंसान को भूखा रखकर बीमारियों के खिलाफ दिफा करता है। अब इस वक्त जो है ये कोरोना वायरस का एक एपिडेमिक और पेंडेमिक है, सारी दुनिया में फैला हुआ है। इसमें जितने लोग भूखे रहेंगे वो उतने ही ज़्यादा उनका दिफाई निज़ाम मुतहर्रक होगा और वो इससे बचेंगे। और वही पुराना सिस्टम जो है ना, एक जो कि शुरू से इंसान की नेचर के अंदर है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो मुतहर्रिक हो जाएगा। उसके बाद पांचवा जो सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है कि जिस पर एक जापानी बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। वो क्या है? वो है एक सिस्टम जिस्म का दफाई निज़ाम जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी ये है कि जब इंसान के जिस्म के अंदर नुकसान देने वाले प्रोटीन्स, वायरस, बैक्टीरिया आते हैं तो एक दिफाई निज़ाम है जो कि उनको खाता है, जो उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो ऑटोफेजी का सिस्टम है ये उस वक्त मुतहर्रिक होता है जब 12 घंटे से ज़्यादा हंगर, स्टारवेशन, फास्टिंग या रोज़ा जिसे हम कहते हैं, 12 घंटे से जब आदमी की फास्टिंग बढ़ेगी तो ऑटोफेजी का सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और जिस्म के जो फासद मादे हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया है, ये उनको खा जाएगा। अब 2012 में मर्स जो है, ये पहला जो कोरोना वायरस का अटैक था, उसमें उन्होंने इसको डिटेल से इसको स्टडी किया कि कोरोना वायरस आकर ऑटोफेजी के सिस्टम को ख़त्म करता है। कोरोना वायरस का अटैक होता है कि ऑटोफेजी का सिस्टम मुतहर्रिक ना हो, क्योंकि अगर ऑटोफेजी का सिस्टम हो गया तो उसने तो कोरोना को खा जाना, वायरस को खा जाना उसने। अब देखें कि फास्टिंग से क्या होता है। अब उसको इसी पे नोबेल प्राइज़ मिला कि 12 घंटे की फास्टिंग के बाद जिस्म का, उसने तो रिसर्च उस पर दूसरे पे की थी कि 12 घंटे के बाद जो कैंसर के सेल हैं, यानी जो भी नुकसानदेह प्रोटीन्स हैं, उन सब को वो यानी ख़त्म कर देता है। तो कोरोना वायरस जो है ये इसका यानी जब फास्टिंग होगी, जब 12 घंटे की स्टारवेशन होगी, रोज़ा होगा, तो ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाएगी और मुतहर्रिक हो जाएगा ये निज़ाम और कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। और आखिरी इसमें जो छठा एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है
وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہ اینیمل ماڈلز کے اندر ہی انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کو کیا. کچھ اینیملز کو انہوں نے سٹارویشن پر، بھوک پر، فاسٹنگ پہ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں رکھا، اور کچھ کو خوب کھلایا پلایا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو اینیملز جو تھے فاسٹنگ پہ تھے، سٹارویشن اور ہنگر پہ تھے، ان میں جسم کا ایک دفاعی نظام ہے ٹی لیمفوسائٹس کا، جس سے ہم نیچرل کلنگ سیلز بھی کہتے ہیں. یہ جہاں وائرس، بیکٹیریا یا ٹاکسک ایجنٹ آتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں اور خود بھی مر جاتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں. یہ نیچرل کلر سیلز ہیں. تو جیسے ہی بھوک آتی ہے تو یہ ٹی لیمفوسائٹس بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ ایک آدمی فاسٹنگ میں ہے، اس کے ٹی لیمفوسائٹ بہت بڑے ہوئے ہیں، وائرس اس کے اندر انٹر ہو گیا کرونا، لیکن وہ ٹی سیلز ایسے ہیں انہوں نے جاتے اس کو مار دینا. تو یہ 6 سسٹم ایسے ہیں جس پہ اس وقت دنیا ریسرچ کر چکی ہے. ہر طرف ایک شور و غلغلہ مچا ہوا ہے کہ فاسٹنگ کرو اور کرونا سے بچو، فاسٹنگ کرو کرونا کو بھگاؤ، فاسٹنگ کرو امیون سسٹم کو بوسٹ کرو، فاسٹنگ کرو اور اس مرض سے نکل جاؤ. تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ بھی دنیا کے اندر کیا ریسرچیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا. ادھر سے کورونا وائرس کا پینڈیمک اور وبا پھیلی، ادھر سے الحمدللہ روزے آ گئے. اب گلوکوز کا لیول بھی کم ہو رہا ہے، WBC بھی کام کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر کیٹون باڈیز بھی بن رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر انفلیمیٹری سیلز بھی کم ہو رہے ہیں، اور پھر ہنگر ہے، پروٹیکٹیو سسٹم بھی ہے، اور اس کے بعد آٹوفیجی بھی ایکٹیویٹ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد ٹی لیمفوسائٹس بھی ان ابنڈنس ہو چکے. اب کیسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ الحمدللہ لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں اور کرونا سے بچ رہے ہیں. جو بھی یہ چاہتا ہے کہ کرونا سے بچے وہ فاسٹنگ کرے، وہ روزے رکھے. اب یہی بات ہے نا کہ اللہ کے حکم میں ہماری حفاظت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے فرمایا تو اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے. تو یہ اللہ کا حکم ہے روزہ، اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے ہمارے اس وبا سے، اس مرض سے کیسے حفاظت کر رہے ہیں. تو میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی روزہ رکھیں، دوسروں کو بھی روزے رکھوائیں، اور ہر ایک کو اس کے بتائیں یہ میڈیکل سرچز کیا ہے، اور اس میں اپڈیٹس جو آئی ہیں یہ کیا ہے. ساری دنیا اس وقت کہہ رہی روزہ رکھو، فاسٹنگ کرو، 16-8 کی اپناؤ، کوئی کہہ رہا ہے 14-10 آورز کو اپناؤ، کوئی کہتا ہے آلٹرنیٹ ڈے پہ فاسٹنگ کرو. اب ان کو غیر مسلموں کو تو پتہ نہیں کہ یہ روزہ بھی ہوتا ہے، تو وہ تو فاسٹنگ کر رہے ہیں کہ فاسٹنگ کرو اور کرونا سے بچو. امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک اور شیئر بھی کریں، اور میرا چینل ڈاکٹر شاہد محمود کو بھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.